الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلہ وار درس۔ اس سے پہلے درس میں نبی علیہ السلام کے طائف کا جو سفر تھا اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا۔ آج درس میں باقی حصہ بیان ہو رہا ہے۔ حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس جو ان دونوں کا غلام تھے تو اس غلام نے ان دونوں کے پیر پکڑ لی اور یہ کہا کہ قسم اللہ کے یہ جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آپ جا رہے ہیں یہ لوگ اپنے مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ تو عداس بیٹھتے رو رہے تھے کہ عاص بن شیبہ وہاں سے گزرا تو عداس سے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ عداس نے کہا اپنے ان دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عاص بن شیبہ نے پوچھا واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہے؟ عداس نے کہا ہاں خدا کی قسم، بلا شبہ تمام دنیا کی طرف سے اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم نے جو تکلیفیں پہنچی ہے سو پہنچی ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد علیل یعنی میں نے طائف میں جا کر عبد علیل وغیرہ اور ان کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے ان کو آگے میں نے کلمے کا دعوت دیا، اس نے میرے بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا، مقام قرن الثغالب میں پہنچ کر کچھ واقع ہوا، یکایک جو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کر رہے ہیں، یعنی ایک بادل ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہیں اور اس میں جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کے قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے بھیجا ہے تاکہ آپ جو بھی چاہے وہ حکم ان کو دے، یہ ان کے ساتھ وہی کرے گا جو آپ کا دل چاہے۔ اتنے میں ملک الجبال نے یعنی پہاڑوں کے جو فرشتہ تھے اس نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور یہ کہا کہ اے محمد اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہے مجھے حکم دے، اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دو جس سے تمام لوگ پس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تمام روایت بخاری میں موجود ہیں۔ باوجود کہ سخت سے سخت ایذا دینے کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہلاکت اور بربادی کے لیے بد دعا نہیں مانگی۔ یہ لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی نسل میں سے خدا کے مطیع اور فرمان بردار اور مخلصین اور جان نثار پیدا ہوں گے۔ اور اس کے خلاف سیدنا نوح علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں جب ان کو اپنی جو قوم تھے
ان سے یہ امید منقطع ہو گئی اور وہی الہی سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتا اور ایمان لا چکے باقی بندہ نہ خود ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ جو باقی بچ گئے ہیں نہ خود ایمان لاتے ہیں، اور اگر کل ان کے اولاد بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے تو وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کو اور کسی اور کو تکلیف دیں گے، تو اس کے اولاد میں بھی کوئی خدا کے ماننے والا بندہ پیدا نہ ہوگا۔ تب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی اے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ، اگر آپ ان کو چھوڑ دے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سوائے کافر اور فاجر کے کسی کو نہیں جانیں گے۔ تو یہ نوح علیہ السلام جب ان کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے گئے کہ آپ کے قوم میں سے نہ کوئی ایمان لائے گا مگر جو پہلے لا چکے ہیں بس وہ ایمان لائے ہیں، آگے اس میں کوئی بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر نوح علیہ السلام تنگ آ کر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا مانگی۔ اور ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور ان کے ساتھ جو انہی لوگوں نے جو اپنے لوگ تھے، عرب لوگ تھے، اور اپنے ہی بندے کو مارتے ہیں اور اس سے خون بہہ جاتے ہیں اور پھر بھی وہ ان کے لیے ہدایت کے سوال کرتے ہیں، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام لوگوں کے لیے یعنی یہ رحمتی عالم ہے، اور نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نہ ایمان لائیں گے اور نہ ان کے نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا، آئندہ جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر اور خداوند ذوالجلال کا نافرمان ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے کسی منکر اور مکذب کو زمین پر باقی مت چھوڑے، اگر یہ زندہ رہیں گے تو تیری بھی نافرمان ہوں گے اور ان کی ذریت اور اولاد بھی تیرے نافرمان ہوں گے۔ جب ایمان ہی سے نا امیدی ہو گئی تو اب شفقت و رحمت کا کوئی محل باقی ہی نہ رہا۔ یہ کارخانہ عالم بھی اسی وقت تک قائم ہے کہ جب تک کوئی اس خاوند ذوالجلال کا نام نہ لیتا اور خاوند ذوالجلال یعنی اللہ کا نام باقی لینے والا کوئی زمین پر نہیں ہوگا تو اس وقت زمین پر قیامت برپا ہوگی اور یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے جو طائف کا سفر سے واپسی کا کچھ واقعہ تھا، کچھ حصہ تھا، اور باقی حصہ انشاءاللہ اگلے والے درس میں وہ بیان ہوں گے۔